عاشقی اس کو نہیں کہتے، اس کو جاہلانہ بولتے نا. وہ بچپنے میں ایک بات سنے تھے بزرگوں سے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر رہتا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نادان دوست سے بولو نا دانا دشمن بہتر رہتا. مطلب معلوم ہے اس کا مطلب جو ہے ایسا مینٹل بیوقوف دوست، ایسا جاہل دوست جو تمہارے کو فائدہ پہنچانا تو چاہ رہا لیکن ہمیشہ لے جا کے نقصان میں گھسا دے رہا، نقصان میں داخل کر دے رہا، نقصان پہنچا دے رہا. اور ایک دشمن تو ہے لیکن کم از کم اتنا دانا ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو دشمنی کہاں نبھانا وہ تو معلوم. دشمنی بولو نا کہاں نبھانا وہ تو معلوم. اور ہم لوگ حضور کے دوستی کا، حضور کی محبت کا، حضور کے عشق کا، حضور کی محبت کا دن بھر دم بھرتے رہتے ہیں، سال بھر دم بھرتے رہتے ہیں. اور جب معاملہ آتا ہے ان کی محبت کے اظہار کا تو حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی پیروں تلے کچل رہے ہیں. یہ عاشقی ہماری، یہ محبت ہے ہماری حضور سے. اب مجھے بتائیے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں پھر اب اس کو علماء اکرام نکیر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگاں جو ہے نا یہ ہو گئے، ایمان بیچ دیے لوگاں، حضور سے ان کو محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو بغور سنو اور سمجھو کہ کیوں کہہ رہے ہیں. جب تم عام سے انسان ہو کر کے یہ بات تمہیں محبت حضور کی سمجھ آ رہی ہے تو علماء اکرام کو نہیں سمجھ آئے گی. تم عشق کر سکتے ہیں کہ علماء اکرام کو دیوانہ کتا کاٹا کہ وہ حضور سے محبت نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ہمیں کیا دشمنی ہو سکتی ہے حضور سے؟ جب آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اپنی محبت کا اظہار صحیح ڈھنگ سے بتانا ہمارا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم نے جو ہے نا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احمقانہ افعال کی وجہ سے بڑی بے حرمتی کی ہے. اس سے زیادہ بے حرمتی کبھی غیر مسلم بھی نہیں کرا ہوں گا. کبھی غیر مسلم بھی اتنی بڑی حماقت بولو نا نہیں کرا ہوگا جتنی ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ہم کریں ایسا، لیکن جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی علم والا آ کر بتا دے تو پھر وہ جہالت دور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دور ہونا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے علماء کرام ہر پہلو پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا مت کرو، یہ کرنے کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنے کی چیزیں ہیں، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں، اس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، تو پھر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق رہ کر حضور کی بات لینے میں کئی کو مسئلہ ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ عاشق ہے نا بھائی تم، تو پھر عشق پورا کرو اپنا، عشق پورا کرو نا. عاشقی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ اپنی منمانی کی جائے. اپنی منمانی کرنے والے کو تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اپنی منمانی کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، مشرک ہے. انہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ بس میرا دل بول رہا ہے ڈی جے پہ ناچنا اور میں اسی کو دین سمجھوں گا، یہ تو خواہش نفس ہو گیا نا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ناچوں اور میں ناچ رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں دین پر ہوں. یہ بڑی بدبختی ہے دوستو. ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ کافر اور مشرک کو تو توفیق توبہ مل سکتی ہے، فاسق اور فاجر کو بھی توفیق توبہ مل سکتی ہے، زانی شرابی جواڑی کو توفیق توبہ مل سکتی ہے، لیکن بدعتی کو کم امید ہے کہ توفیق توبہ ملے. بدعتی کو بولو نا کم امید ہے کہ اس کو توفیق توبہ ملے. اس کی وجہ کیا ہے بولو؟ فاسق آدمی، فاجر آدمی، زانی شرابی کتنا بھی رہے تو اس کو اندر کہیں نہ کہیں گلٹی رہتا کہ بھائی میں گناہ گار ہوں. کیا ہوں بولو؟ یہ گلٹینس جو ہے نا ایک نہ ایک دن اس کو گناہ سے نکال کر راہ راست پر ڈال دیتا ہے اور ولی بھی بن جا سکتا انہیں. لیکن بدعتی کو توفیق توبہ ملنے کی کم امید اس بنیاد پر ہے کیونکہ انہیں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. گناہ سمجھتا تو توبہ کرتا نا. میری بات سمجھ آئی؟ ارے بھائی کوئی آدمی کسی چیز کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا تو یا نیکی سمجھے گا تو توبہ کرے گا؟ گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا، نیکی سمجھے گا تو توبہ کرے گا کیا؟ کہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی صاحب تسبیح پڑھتے پڑھتے بول رہے ہیں اللہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا میرے سے؟ کوئی صاحب تلاوت کرتے کرتے بول رہے ہیں اللہ میرے سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ دیکھا ہے کبھی؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
تو گناہ سمجھے گا تو توفیق توبہ ملے گی نا. اب انہیں تو اس کام کو نیکی سمجھ کر رہا ہے, اب اس کو توفیق توبہ ملے گی کیا بولو؟ جب گلٹینس ہی نہیں ہے, گلٹی نہیں ہے اندر, اس کے اندر افسوس نہیں ہے, غم نہیں ہے, دکھ نہیں ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں, تو پھر انہیں توبہ کیوں کریں گا؟ بلکہ ڈٹ جاتا ہے اس پر اور قرآن پاک کی آیات کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو اگر معلوم رکھ کر کے بھی قرآن اور سنت کی احادیث مبارکہ کے خلاف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر جان لو, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے قرآن پاک کی تعلیمات کا انکار کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا اس نے انکار کر دیا. تو میں تو بڑی محبت سے لے کے چلتا ہوں, کیونکہ ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا کہ ہر شخص کو ملا کے لے کے چلتے تھے, ہر شخص کو. حضرت کے پاس وہ بھی آتے تھے, اہل حدیث بھی آتے تھے, بریلویاں بھی آتے تھے, جماعت اسلامی والے بھی آتے تھے, دعوت اسلامی والے بھی آتے تھے, دیوبندیاں بھی آتے تھے, تبلیغیاں بھی آتے تھے. حضرت کے مزاج میں تھا کہ بھائی چلو سب چلو ساتھ. حضرت الگ الگ نہیں کرتے تھے کس کو بھی, مزاج میں نہیں تھا حضرت کے.